زکوٰۃ کے حوالے سے جب کبھی پراپرٹی کا سوال کیا جاتا ہے تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ دکان یا وہ مکان آپ نے کس نیت سے خریدا۔ اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی تو پھر اس پوری پراپرٹی پر، پلاٹ پر، دکان پر، مکان پر اس کی جو اصل مالیت ہے اس پر زکوٰۃ سال بسال لازم ہوتی رہے گی۔ اصل مالیت یعنی جو اس سال اس کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ نے پراپرٹی لی اس لیے کہ اسے کرائے پر دیں گے، جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے کہ آمدنی اس سے کچھ ہو رہی ہے، تو یہ تجارت کی نیت سے یعنی بیچنے کی نیت سے آپ نے نہیں خریدی بلکہ کرائے پر چڑھانے کے لیے۔ تو اب کرائے پر جو دکانیں دی ہیں، مکان دیے ہوئے ہیں، ان سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ کرایہ محفوظ کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، یا گھر کے اندر ویسے ہی معاملات میں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ خرچ ہو رہا ہے تو نہ کرائے پر زکوٰۃ نہ پراپرٹی پر زکوٰۃ کسی طرح کی۔ اور اگر وہ کرایہ جمع ہو رہا ہے تو پھر سال جیسے ہی اس کا زکوٰۃ کا پورا ہوگا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا وہ کرایہ خود نصاب کو پہنچتا ہے یا دیگر اموال کے ساتھ پورا ہی نصاب والی وہ شرائط اس پر پوری ہو جاتی ہیں، تو اب ان تمام پر زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کرایہ آ رہا ہے اور وہ کسی اپنی ضرورتوں میں خرچ ہوتا جا رہا ہے تو لہذا ایسی دکان یا ایسے مکان پر کوئی کسی طرح کی زکوٰۃ نہیں، نہ کرائے پر ہے اور نہ ہی اس پراپرٹی پر۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ اسی صورت میں ہوتی ہے جب تجارت کی نیت سے یعنی بیچنے کی نیت سے اسے خریدا ہو، تو اس صورت میں سال بسال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔